السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پوری سیریز جو ہے وہ بنا رہے تھے فلسطین اور اسرائیل کے اوپر، جس کے اندر ہم نے سٹارٹ لیا کہ اسرائیل بیسیکلی یہ قوم کہاں سے بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے ٹو ڈیٹ تک۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے 2004 تک ان کی ہسٹری جو تھی وہ اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ اس میں کیا کیا واقعات اور مزید کیا چیزیں ایسی ہوئی جس میں اسرائیل نے، لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ انہوں نے چند گھر زمین خریدی اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے گیا اور پھر ایک ملک بن گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جا کے انہوں نے کوئی زمین خریدی ہو، کچھ گھر وہاں پہ بسائے ہوں اور بعد میں وہ ملک کی شکل دے جائے۔ تو یہ اسرائیل کے اندر بیسیکلی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ زمین خریدی، اور اس کی ڈیٹیل کو جاننے کے لیے آپ پچھلے پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح انہوں نے چند وہاں پہ گھروں کے لیے زمین خریدی، پھر اس کی ایکسپینشن کیسے ہوئی، پھر کس طرح سے انہوں نے ساتھ جو ملک تھے جس میں ایجپٹ ہے، جس کے اندر سیریا ہے، جس کے اندر جارڈن ہے، ان کو پیچھے کس طرح دھکیلا، فلسطین کو کس طرح سے ایک نکر میں لگا دیا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی ایکسپینشن کی۔ تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہر گاؤں کے ساتھ ایک جوہڑ ضروری ہوتا تھا۔ بیسیکلی جوہڑ جو تھا اس کے اندر یہ کرتے تھے لوگ کہ ڈرینیج کا جو واٹر ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا جو گھروں سے نکلتا تھا وہ اس کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ وہ تقریباً ہر گاؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوہڑ ضرور ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا نہیں ہے کہ ڈرینیج کے تھرو پانی جو ہے باہر بڑی کسی روئی نالے میں ڈال دیا جائے، تو اس مقصد کے لیے جوہڑ بنایا جاتا تھا۔ پھر اگر آپ نے آبزرو کیا ہو تو جوہڑ کے ساتھ ساتھ جو لوگ گھر بستے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اس کے اندر پھینکتے رہتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ تھوڑا بہت جب زمین بن جاتی تھی تو وہ اپنے گھر کی ایکسپینشن کر لیتے تھے، وہ اب زمین پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ سیم اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اسرائیل نے آہستہ آہستہ جہاں اپنے قدم جمائے اس کے بعد اس نے باقیوں کو آگے آگے دھکیلنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا گیا اور گریٹر اسرائیل کی طرف اپنے قدم بڑھاتا گیا۔ بیسیکلی ان کا پلان تو یہی ہے کہ ہم اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور گریٹر اسرائیل کے جو نقشے، بلکہ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جس کے اندر وہ بہت سارا ایریا جو ہے انہوں نے ایجپٹ کا شامل کیا ہوا ہے اپنے نقشوں کے اندر، اور سیریا کا بہت سارا ایریا، جارڈن کا، ایون سعودی عرب تک ان کے جو پلانز ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں۔ خیر اینی ویز چلتے ہیں پچھلے پارٹ سے اگلی انفارمیشن کی طرف۔ ہم نے پچھلے پارٹ میں 2005-06 تک بتایا تھا۔ 2007 میں ایسے ہوا کہ سیریا نے اپنا ایک نیوکلیر پلانٹ لگانے کی کوشش کی، جو کہ انہوں نے ری ایکٹر وہاں پہ اسٹیبلش کیا اپنے ملک کے اندر سیریا میں۔ تو اب دیکھیں، کوئی بھی ملک کسی کو اجازت دیتا ہے یا کوئی ملک اس بات کی ہمت کر سکتا ہے کہ کسی کے گھر جا کر اس پہ آپ سٹرائک کرو، ایئر سٹرائک کرو اور اس کے ری ایکٹر کو آپ اڑا کے رکھ دیں؟ تو 2007 کے اندر اسرائیل نے یہ کام کیا کہ سیریا کا جو نیوکلیر ری ایکٹر تھا یہ اسرائیل سے انہوں نے اڑے ان کے فائٹر جیٹ، اور وہاں جا کے انہوں نے ایئر سٹرائک کی اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب دیکھیے، مہذب دنیا کے اندر اگر کوئی اور سٹیپ اس طرح کا لیتا تو پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی، اس کے ساتھ بائیکاٹ بھی ہو جاتے، اس کے جتنے ایمبیسڈرز ہیں ان کو دنیا کے مختلف ممالک سے ان کو فارغ کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ کام اسرائیل نے کیا تھا اس لیے ساری دنیا وہاں پہ خاموش رہی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بغل بچہ ہے بیسیکلی امریکہ کا، اور اپنے بغل بچے کے لیے تو پھر اس کو امریکہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ معاف کرنے میں بہت آگے رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2007 سے آنورڈ کوئی ایسا سال نہیں گزرا، کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرا جس میں کسی نہ کسی بہانے سے اسرائیل نے فلسطین اور اسپیشلی غزہ اسٹرپ جو ہے اس کے اوپر اٹیک نہ کیا گیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس طرف ہم جو ہے ایکسپینڈ کریں گے اپنے کنٹری کو، اور فلسطین کو جس طرح پہلے واپس پیچھے دھکیلتے گئے ہیں، پیچھے دھکیلتے گئے، اس طرح ہم اور دھکیل لیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوا کہ انہوں نے 2017 کے اندر
یروشلم جو ہے بیسیکلی وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا، بلکہ اسرائیل پورا ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. تو 2017 کے اندر بیسیکلی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تھرو یہ ڈکلیئر کروا دیا کہ یہ ہمارا کیپٹل ہوگا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 3 دنیا کے جو مذہب ہیں ان کی ہولی پلیسز وہاں پہ ہیں، جس میں کرسچین ہے ان کا بھی ہے. اب یروشلم کو بیسیکلی 3 کوارٹرز میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک کوارٹر جو تھا وہ مسلمز کے لیے جہاں پہ بیت المقدس، ایک پارٹ جیو کے لیے جو کہ پچھلی دیوار گریہ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر یہ اپنی وہ سیکنڈ ٹیمپل جو گرا تھا جب ٹائٹس نے رومی نے ان کو مارا تھا تو انہوں نے وہ ٹیمپل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. تو سیکنڈ ٹیمپل جب گرا تو اس کی ایک وال جو ہے وہ بچ گئی تھی. اور دوسرا جو ہے جو مسجد ہے بیسیکلی اس کو آٹومن امپائر کے اندر اس کی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کی جو نئے طرح سے اس کی تعمیر کی گئی. ایک حصہ وہ کوارٹر جو ہے وہ مسلمز کا کوارٹر ہے، اور ایک جو ہے کوارٹر وہ کرسچنز کا ہے، جہاں پہ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا تھا، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا زندہ سلامت جسمانی طور پر. اب 3 کوارٹر بیسیکلی اس کی بنتے ہیں، لیکن جو مسلم پارٹ ہے اگر آپ اس کی طرف جانے کی کوشش کریں تو وہاں آپ کو پولیس کی بہت چیک پوسٹیں ملیں گی اور بڑی مشکل سے آپ کو الاؤ کیا جائے گا کہ آپ مسجد کے اندر جا سکے یا انٹر ہو سکے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے. جبکہ جوز پارٹ کی طرف تو بالکل الاؤ ہی نہیں کرتے کسی مسلم کو وہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کوئی دیکھ سکے، یا وہاں پہ کوئی اس طرح کا پابندی نہیں ہے، صرف جوز کے لیے، باقیوں کو تو الاؤ نہیں ہے. اس طرح کرسچن کا جو کوارٹر ہے وہ اس طرف بھی ان کا جو ہے ان کو الاؤ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں. صرف مسلمس کے لیے سب سے زیادہ یہ مشکل وقت ہے کہ ان کو مسجد میں جانا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگلا جو ان کا پلان ہے وہ تو یہی پلان ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے، گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے چلیں گے. لیکن 2-3 واقعات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2019 کے اندر بیسیکلی جو گولن ہائٹس جو کہ سیریا سے انہوں نے چھینا ہوا علاقہ تھا اس کو ریکگنائز کر لیا امریکہ نے، یو ایس نے، کہ یہ اسرائیل کا پارٹ ہے. اب اسرائیل کرتا ہے کیا ہے کہ تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہے، جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، اور جگہ پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو ریکگنیشن مل جاتی ہے کہ یہ تو اسی ملک کا حصہ ہے، اور اس کا نقشہ جو ہے چینج ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا ہر میپ جو ہے ہر سال کے اندر ان کا ملک کا میپ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے. اسرائیل کے نقشے پر اگر توجہ دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خنجر جو ہے وہ زمین میں گھسایا ہوا ہے، آگے سے نوک ہے بالکل اس کی. تو وہ خنجر ہر سال بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کی لاشیں جو ہیں، مسلمانوں کو شہادت وہاں پہ ہوتی ہے ان کی، اور ان کے خون سے وہ خنجر جو ہے وہ بڑا چوڑا ہوتا جا رہا ہے. بلکہ اور آنے والے وقتوں میں جو ان کا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ہمیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اب کسی کو بھی کھڑے ہونے کی فی الحال ہمت نہیں ہے. اب ریسنٹ جو ہے، جبکہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے جب حماس نے ان کے اوپر راکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیک کیا، اور ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے اٹیک کیا 3 ہفتے پہلے 4 ہفتے، تو اس کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ انہوں نے بہانہ یہ بنایا ہوا ہے کہ غزہ کے لوگوں نے اور حماس نے بیسیکلی ٹنلز بنائی ہیں بہت نیچے زمین کے جا کے، اور ان ٹنلز کو جب تک ہم ڈسٹرائے نہیں کریں گے ہم بیسیکلی اس میں سیز فائر نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب ہوگا یہ کہ غزہ اسٹرپ بھی آہستہ آہستہ اسرائیل کے پاس چلی جائے گی اور اس کو ریکگنیشن مل جائے گی. امریکہ اس کو ریکگنائز کر لے گا، جب جو ہی امریکہ کرے گا تو یورپ پورا ریکگنائز کر لے گا، اور غزہ کی پٹی جو ہے وہ پوری کی پوری بھی ایک دن اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گی. اب یہ جو چیز ہے، جب ہم سویلائزڈ قوموں کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، سوشل ویلیوز کی بات کرتے ہیں، اب یورپین چیز کا بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور یو ایس بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمیں اپنی، بلکہ یو این جو ہے وہ بنا اسی لیے تھا تاکہ کسی کے اوپر غاصب جو ہے غاصبیت کے ساتھ قبضہ نہ کیا جا سکے. لیکن یہ سارے قانون باقی پوری دنیا پہ پورے اترتے ہیں، لیکن سوائے کشمیر اور فلسطین کے اندر، وہاں پہ چونکہ مسلمان وہاں پہ مر رہے ہیں، ان کے بچوں کا خون وہاں پہ ہوتا ہے، ان کی عورتوں کا خون ہوتا ہے، نہ صرف خون ہوتا ہے بلکہ ان کو بہت برے طریقے سے
باقی جو زندگی کی سہولیات بنیادی ہیں ان سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، جس کے اندر آئے دن وہ بجلی کا کٹ آف کر دیتے ہیں۔ پانی آج کے دن میں ان کو اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں کہ واٹر سپلائی ان کے لیے بند ہے، دوائیاں ان تک نہیں پہنچ رہی، ہاسپٹلس کے اندر جہاں پہ مریض لائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بہت عام لوگ جو ہیں وہاں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کم از کم اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ایئر اسٹرائک سے تو ہم بچ سکیں۔ اتنے بھیانک قسم کے مسائل ان کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں، جو ان کی بلڈنگز بنی ہوئی تھی، ان کو بالکل تہو تیگ کر دیا گیا ہے، وہ بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ او آئی سی کا دوسرا اجلاس سعودی عرب نے طلب کر لیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ سعودی عرب کا او آئی سی کا جو کوئی آؤٹ کم نکلے، لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو سویلائزڈ نیشن جن کی ہم آ کے مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ کے اندر تو یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، وہاں پہ کسی قسم کا فریڈم آف سپیچ ہے، ہر چیز ہے، تو وہ ساری قومیں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ تو ان کو کیا بلیم کرنا، جبکہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً 1.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر بستا ہے۔ تو 1.5 ارب جو مسلمان ہیں وہ بیسیکلی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ان حالات میں بنے گا کیا؟ بنے گا وہی جو اسرائیل اور جو یو ایس چاہتے ہیں، وہ یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو پیچھے دھکیلتے جائیں گے اور اپنا گریٹر اسرائیل کا جو ان کا گول ہے اس کو اچیو کرتے رہیں گے، اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، ہم نے ایسے پیلسز بنانے ہیں جس کے اندر سونے کا بہت کام ہوا ہو، اور ایسے ایسے ہوٹلز بنانے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنانی ہیں، تاکہ دنیا ہماری بلڈنگز کو دیکھ کے ہم نے اپنے اسلحے کے اوپر، اپنی حفاظت کے اوپر، اب دیکھیں مڈل ایسٹ کی کتنی ریاستیں ہیں جو کہ یو ایس سے اپنے ڈیفنس کے طور پہ ان کو پیسے دیتی ہیں اور وہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو جب حالات ہو جائیں گے، جب شمشیریں ہاتھوں سے گر پڑیں گی، جب ہمارا جو شعار ہوگا وہ صرف لگژری کی طرف ہوگا، تو پھر یہ دن دور نہیں جس دن پیلسٹین تو بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت انتہائی سوچ و بچار کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں کو جس طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تھرو مار رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سن 1990 سے لے کر اب تک کتنے مسلمان کنٹریز ہیں جن کو انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ بہانہ بناتے ہیں وہ۔ اب دیکھو نا، ٹوین ٹاور جو ہے اس کے اوپر کتنی ریسرچز آ گئی کہ یہ سارے کا سارا یہودیوں کا اور ان کا اپنا کرا درا تھا، لیکن کیا اس کے پیچھے لگ کے انہوں نے پاکستان کو برباد کیا، پاکستان کی اکانومی کو ختم کیا، اور افغانستان کا تو خیر بیڑا ہی غرق انہوں نے کر دیا نا۔ 20 سال کی جنگ وہاں پہ ہوتی رہی، اس سے پہلے رشیا کے ساتھ تھی، اب پھر یو ایس نے وہاں پہ لڑنا شروع کیا۔ تو اس طرح کے بہانے بناتے ہیں کیونکہ یہ سویلائزڈ قومیں ہیں، اور بغیر بہانے کے یہ جنگ نہیں لڑتی، تو بہانے بنانا تو ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یو این کی فوج کو لے لیتے ہیں، سارے کنٹریز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ملک پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ہر ملک اپنی اپنی انڈیویجول سوچ کے اوپر ہے، ان کا کوئی اس طرح کا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی اتحاد نہیں ہے جس کے اندر یہ کوئی ایک کنکریٹ سٹیپس لے سکے۔ صرف زیادہ سے زیادہ مذمتی بیانات آ جاتے ہیں، جو کہ مذمتی بیانات شاید مسئلے کا حل ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے، کم از کم ان کو ہسٹری پڑھنی چاہیے، ان کو مسئلے مسائل پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کس طرح سے، اور ٹیررسٹ ہمیں کہا جاتا ہے۔ کیا اس وقت آپ کو اسرائیل کا ٹیررزم نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ اور یہاں تک کہ ہماری جو ہم امداد کے طور پہ پانی، دعائیں اور کھانے پینے کی اشیاء وہاں پر بھیجتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے اگر وہ جانے دیں تو جانے دیتے ہیں، نہیں تو ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ دوستو، بات سوچنے والی ہے۔ ہم اپنی مٹیریل لائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے انڈیویجول سوچ رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب آہستہ آہستہ وہ جنگ اور وہ ظلم و بربریت وہاں سے نکلتے نکلتے ہمارے تک آ جائے گا۔ کشمیر میں آپ نے پچھلے سال 2 سالوں میں دیکھا، جب وہاں پہ انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کے بعد کس طرح سے انہوں نے پورے علاقے کو ایک پریزن کی صورت میں بدل دیا تھا۔ تو آخر کیا
یہ ذلت اور یہ حالات ہمارے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں، یہ بربادی ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس پہ بہت سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی پالیسیز کو ملکی لیول پہ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپنی پالیسیز کو کس طرح انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں جبکہ ہم آئے روز وہاں سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کون سے ایسے ریسورسز نہیں ہیں؟ اب دیکھو نا، دبئی کے اندر تو صرف ریت ہے یا تھوڑا بہت آئل کی ان کے پاس ریسورسز، ہمارے ملک تو ریسورسز سے بھرا پڑا ہے الحمدللہ، لیکن کیا ہے کہ مس یوز ہو رہے ہیں، مس کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ بیکاریوں کی طرح پوری دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیسے دے دے۔ تو پھر جب آپ بیکاری ہوں گے تو پھر عزت تو نہیں ملے گی دنیا میں، ذلت ہی ہوگی۔ تو ذلت کا شکار بنے رہیں جب تک نہیں سوچتے، کیونکہ ہم نے صبح جب اٹھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہم نے کتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہم نے کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ اکٹھا کرنا، ویلتھ جنریٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف ویلتھ کو سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے، تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی کوئی سیریز شروع کریں گے جس میں ہم ہسٹری کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ کو ایک کمپلیٹ ہسٹری، جس طرح کہ اگر اسرائیل کو آپ دیکھیں گے 10-12 پارٹ کے اندر، ہم نے آج سے 2000 بلکہ 3500-4000 سال کی پوری ہسٹری جو ہے وہ سٹیپ وائز آپ کو پورا بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اسرائیل قائم ہوا اور کس طریقے سے اب یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔